آئے کوئی مولوی کا بچہ، مفتی کا بچہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے، حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ کثرت عبادت سے میرے قرب میں آ جاتا ہے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ جب میں اسے قتل کر دیتا ہوں تو اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ خون بہا کے طور پر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اسی کا ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس کا ہو جاتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ جب اللہ اس کی زبان میں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا الحق، تو اس کو پھانسی پہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ بولنے والا تو اللہ ہے۔ مولانا روم نے بھی کہا گفتائے او گفتہ اللہ بود، گفتائے او گفتہ، اس کی گفتگو، اس کی بات اللہ کی بات، گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے۔ یہ تو اسلام کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ تو قرآن کا ہے۔ جب بیعت رضوان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کہا بیعت کرو، تو جب سب نے ہاتھ رکھا بیعت کرنے کے لیے، آیت نازل ہوئی اور کیا کہا اللہ نے کہ یا رسول اللہ، جس ہاتھ کے اوپر سب نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ۔ ہم رسول اللہ کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیں تو شرک ہے، اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے تو پھر کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام بیان کر رہے ہو تم؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر اسلام ہے تو پھر خواجہ نہیں ہے، صرف کبھی کبھی خواجہ ہے، کبھی کبھی اس کی زبان میں اللہ بولتا ہے، کبھی کبھی وہ امتی ہے اور کبھی اس پر محمد کا روپ بھی آتا ہے۔ اس وقت اگر چشتی رسول اللہ کہا تو حق کہا۔